بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ میرے ساتھ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ اب ہم درود شریف کی فضیلت سنتے ہیں کہ ہم نے درود شریف پڑھا ہے تو اس کا ہمیں کیا ثواب ہے۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے، جو شخص جمعے کے دن مجھ پر درود شریف پڑھے گا تو قیامت کے دن اس کی شفاعت میرے ذمہ کرم پر ہوگی۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ کل کے جو میرے نیو سبسکرائبر ہیں، جزاک اللہ، اللہ پاک آپ کو کسی کا بھی محتاج نہ کرے۔ جو کچھ آپ کے دل میں جائز خواہش ہے وہ اللہ پاک پوری فرمائے۔ اگر بھی اولاد ہیں تو اولاد عطا فرمائے، اگر بیمار ہیں تو اللہ پاک صحت تندرستی عطا فرمائے۔ آج کا جو ہمارا بیان کا ٹاپک ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، کہ پیارے آقا نے فرمایا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب قیامت نزدیک ہوگی، اس کے بارے میں ہے۔ تو اس کی چند ہی واقعات میں بتا سکوں گی کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے، تو اس لیے اگر اللہ کا حکم ہوا، اگر اللہ کا ساری بات اللہ کے حکم کی ہے تو آپ لوگ یہ ویڈیو پوری دیکھو گے، اور اگر بیچ میں شیطان آڑے آ گیا تو پھر یہ ویڈیو آپ لوگ سکپ کر دو گے اور نہیں دیکھو گے، باقی آپ لوگوں کی اپنی مرضی۔ اچھا جی، آج کا زمانہ قیامت کی نشانیوں اور اس سے پہلے ظاہر ہونے والے بے شمار فتنوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ قیامت آنے والی ہے، یہ ہونے ہوگا تو وہ ہوگا، تو ایسا تو ہو رہا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کریم کے عطا کردہ علم غیب کے ذریعے 1400 سال پہلے ہی موجودہ اور آئندہ دور کے فتنوں کی پیشن گوئی فرماتے ہوئے ہمیں ان کی بھڑکتی آگ سے اٹھنے والے شعلوں سے اپنا دامن بچانے کی ترغیب دلائی ہے۔ میری سمجھ بات آ گئی ہوگی کہ پیارے آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی ان فتنوں کے بارے میں فرما دیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس شخص کے علاوہ کسی دین والے کا دین محفوظ نہ رہے گا جو اپنے دین کو لے کر، یعنی اس کی حفاظت کی خاطر، ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ اور ایک غار سے دوسرے غار کی طرف بھاگے۔ اس وقت روزی روٹی وغیرہ کا حاصل ہونا اللہ پاک کو ناراض کیے بغیر نہ ہوگا۔ مطلب کچھ لوگ حرام کمائیں گے، سود لیں گے، جو آج کل ہو رہا ہے۔ جب یہ صورتحال ہوگی تو آدمی اپنے بیوی بچوں کے ہاتھوں ہلاکت میں پڑ جائے گا۔ اگر بیوی بچے نہ ہوں گے تو والدین کے ہاتھوں اس کی ہلاکت ہوگی۔ اگر والدین بھی نہ ہوں تو اس کی ہلاکت رشتہ داروں یا پڑوسیوں کے ہاتھوں ہوں گی۔ صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیسے ہوگا؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ اسے آمدنی کی کمی پر شرم دلائیں گے، اس وقت وہ اپنے آپ کو ہلاکتوں کی جگہ میں لے جائے گا۔ تو پیارے پیارے دوستو، بیان کردہ حدیث پاک میں جس طرح مردوں کے لیے عبرت ہے اس طرح عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اس میں عبرت یہ ہے، عبرت کی بات یہ تھی کہ جو اپنے شوہروں کو ان کی آمدنی پر طرح طرح کے کوسنے دیتے ہوئے کچھ اس طرح کی جلی کٹی سناتے ہیں کہ فلاں کے پاس کئی بنگلے ہیں، جائیدادیں ہیں اور ہم کرائے پر ہیں، ہمارا دم گھٹتا ہے، ہمیں کھلا گھر چاہیے، فلاں کے پاس گاڑیاں ہیں، ہمیں بسوں میں رکشوں میں دھکے کھانے چاہیے، فلاں کے گھر جنریٹر ہے، کم از کم آپ UPS لگوا دیں، فلاں نے اتنے ہزار کا سوٹ پہنا، سونے کا سیٹ پہنا، یہ پہنا وہ پہنا، آپ ہمیں بھی دلوا دیں۔ اس لیے وہ ان باتوں کو پورا کرنے کے لیے حرام کی طرف چلا جائے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی کو اس بات کی پرواہ نہ ہوگی کہ اس نے مال کہاں سے حاصل کیا، حرام سے یا حلال سے۔ پھر حضرت مفتی احمد شاہ خان اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، یعنی آخر زمانہ میں لوگ دین سے بے پرواہ ہو جائیں گے، پیٹ کی فکر میں ہر طرح پھنس جائیں گے، آمدنی بڑھانے، مال جمع کرنے کی فکر کریں گے،
ہر حرام و حلال لینے پر دلیر ہو جائیں گے جیسا کہ آج کل عام ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر والوں کو آزمائش میں مبتلا کرنے سے بچیں، طرح طرح کی بیجا فرمائشوں میں پڑھ کر ان کے لیے مشکلات نہ کھڑی کریں، بلکہ جو میسر ہو اسی پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ کاش کہ ہم ایسا کریں، کاش کہ وائی ٹی فیملی ہم ایسا کریں، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے۔ یہ بہت بڑی بد نصیبی ہے کہ جس کی تمام نیکیاں اس کے گھر والے لے جائیں وہ خود کنگال رہ جائے، لہٰذا موقع غنیمت جانتے ہوئے خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں۔ اللہ پاک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہوئے اولاد کی دینی تربیت کیجیے، انہیں قرآن کریم پڑھنا بھی سکھائیے، اسلامی ادب بھی سکھائیے، ان کے اخلاق بھی سنواریے، اللہ پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی سکھائیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اختلاف امت کے وقت میری سنت کو مضبوطی سے تھامنے والا ہتھیلی میں انگارے رکھنے کی طرح ہوگا، مطلب جب قیامت نزدیک ہوگی دین اس طرح ہوگا جیسے ہاتھ پر انگارہ رکھا ہوا ہے، یعنی لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ان میں اپنے دین پر صبر کرنے والا انگارہ پکڑنے کے برابر ہوگا۔ حضرت مفتی احمد یار خان اس بیان کردہ حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ یہ زمانہ قریب قیامت ہوگا جس کی ابتدا آج ہو چکی ہے۔ فی زمانہ دیندار بن کر رہنا مشکل ہے، واقعی آج نماز کی پابندی کرنا مشکل ہے، سود سے بچنا تقریباً ناممکن ہے۔ مزید فرماتے ہیں جیسے ہاتھ میں انگارہ رکھنا بہت ہی بڑے صبر کا کام ہے، یوں دین پر قائم رہنا یا کامل مسلمان بننا بھی بہت سخت کام ہے۔ مفتی صاحب نے اس حدیث پاک کے شرح میں یہ بھی فرمایا ہے کہ اب تو اس سے کئی گنا بڑھ کر بے باکی، دین سے دوری، یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، جو پہلے برقع پہنتے تھے اب نہیں پہنتے، فیشن کی طرف چلے گئے ہیں۔ تو میری پیاری پیارے اسلامی بہنوں، وائی ٹی فیملی، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اگر کسی مذہبی یا دین والے عمل بندے سے غلطی ہو تو اسے خوب اچھالا جاتا ہے، یوں ہی اسلام اور شریعت سنت پر چلنے والوں کو میڈیا، سوشل میڈیا اور دیگر ذرائع کا سہارا لے کر بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جس سے لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے نفرت پیدا ہوتی ہے، نتیجن لوگ بدظن ہوتے ہیں، ان کو اہمیت نہیں دیتے، اپنی دنیا اور آخرت کی بربادی کا سامان کرتے ہیں۔ ایسے مشکلات حالات میں دین پہ چلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، ایسا ہی ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ظاہر میں دوست اور اندر سے دشمن ہوں گے، تو آپ لوگوں کے بھی ایسے کئی ہوں گے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہوگا؟ تو ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے کی طرف رغبت اور ایک دوسرے سے ڈرنے کی وجہ سے ہوگا، کہ ایک دوسرے سے دوستی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے ہوگی، اور کچھ لوگ ان سے دوستی لالچ کی بنا پہ کریں گے۔ اگر لالچ ختم، یہ دنیا بنا لی، لالچ ختم، تو وہ دوستی بھی ختم، مطلب نکالنا ہے۔ تو اس لیے مسلمان کا ہر کام اللہ پاک کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، حتیٰ کہ اگر دوستی رکھے تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، دشمنی رکھے تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ مروی ہے کہ اللہ پاک نے ایک نبی علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ فلاں سے کہہ دو کہ تمہارا دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنا اپنے نفس کو سکون پہنچانے کے لیے ہے، سب سے جدا ہو کر مجھ سے تعلق رکھنا یہ تمہاری عزت ہے، جو کچھ تم پر میرا حق ہے اس کے مقابلے میں کیا عمل کیا؟ عرض کی کہ اے رب کریم وہ کون سا عمل ہے؟ ارشاد فرمایا کیا تم نے میری وجہ سے کسی سے دشمنی کی اور میری ہی وجہ سے کسی سے دوستی کی؟ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہر قسم کے جائز تعلقات میں اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھیں۔ جو بھی لوگ اللہ پاک کے لیے ایک دوسرے سے دوستی رکھتے ہیں تو انہیں مبارک ہو کہ حدیث پاک کے مطابق ایسے لوگ کامل ایمان والے ہیں، اللہ پاک ان کو قیامت کے دن ایک ساتھ جمع فرمائے گا۔ وہ خوش نصیب عرش کے آس پاس یاقوت قیمتی پتھر کی ایک قسم کی وہ کرسیاں ہوتی ہیں ان پر ہوں گے، جنت میں یاقوت کے ستونوں پر مشتمل یعنی قیمتی پتھر کی ایک قسم کے
کمرے ان کے ٹھکانے ہوں گے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی سے اللہ پاک کے لیے محبت رکھے، اللہ پاک کے لیے دشمنی رکھے، اللہ پاک کے لیے دے اور اللہ پاک کے لیے منع کرے، اس نے اپنا ایمان کامل کر لیا۔ پھر فرمایا کہ دو شخصوں نے اللہ پاک کے لیے آپس میں محبت کی، ایک مشرق میں دوسرا مغرب میں، قیامت کے دن اللہ پاک دونوں کو جمع کرے گا اور فرمائے گا یہی وہ شخص ہے جس سے تو نے میرے لیے محبت کی تھی۔ پھر ارشاد فرمایا اللہ پاک کے لیے محبت رکھنے والے عرش کے آس پاس یاقوت کی کرسیوں پہ ہوں گے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جنت میں یاقوت کے ستون ہیں، ان پر زبر و جد کے کمرے ہیں، وہ ایسے روشن ہیں جیسے چمکدار ستارے۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں کون رہے گا؟ فرمایا وہ لوگ جو اللہ پاک کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں اور اللہ ایک جگہ بیٹھتے اور آپس میں ملتے ہیں۔ تو پیاری پیاری وائی ٹی فیملی، آپ نے سنا جو خوش قسمت مسلمان اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں، اللہ پاک کل قیامت کے روز انہیں کیسے کیسے انعامات سے نوازے گا۔ افسوس ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں مفاد پرستی اس قدر عام ہو چکی ہے کہ دنیاوی معاملات ایک طرف، دینی معاملات میں بھی لوگ اپنے غرض اور اپنا فائدہ تلاش کرتے ہیں۔ مثلاً سلام کو ہی لے لیجئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، بلکہ ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی بھی سنت ہے، مگر بدقسمتی سے آج کل لوگوں کی اکثریت اس سنت سے غافل ہے۔ اگر کسی سے جان پہچان نہیں تو وہ سلام ہی نہیں کرتے، ایسی ہی بات ہے۔ حضرت عدی بن حاتم سے روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جنت کی طرف لے جانے کا حکم ہوگا، یہاں تک کہ وہ جنت کے قریب پہنچیں گے، اس کی خوشبو سونگھیں گے، اس کے محلات اور اس میں جنتیوں کے لیے اللہ پاک کی تیار کردہ نعمتیں دیکھیں گے تو اعلان کیا جائے گا انہیں جنت سے لوٹا دو کیونکہ ان کا جنت میں کوئی حصہ نہیں۔ یہ سن کر افسوس کے ساتھ لوٹیں گے، اس جیسے افسوس کے ساتھ ان سے پہلے کبھی نہ لوٹائیں گے۔ پھر وہ عرض کریں گے اے رب کریم، اگر تو نے اپنا ثواب اور اپنے ولیوں کے لیے تیار کردہ نعمتیں دکھانے سے پہلے ہمیں دوزخ میں داخل کر دیتا تو ہم پر زیادہ آسان تھا۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا میں نے اپنی مرضی سے تمہارے ساتھ ایسا کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تم اکیلے میں ہوتے، اس بات پہ توجہ دیجیے وائی ٹی فیملی، میں بھی دیتی ہوں آپ بھی دیجیے کہ جب تم اکیلے ہوتے تو بڑے بڑے گناہ کر کے میرے ساتھ اعلان جنگ کرتے، اور جب لوگوں سے ملتے عاجزی کے ساتھ ملتے، تم لوگوں کو اپنی وہ حالت دکھاتے جو تمہارے دلوں میں میرے لیے نہیں تھی، تم لوگوں سے ڈرتے اور مجھ سے نہیں ڈرتے، تم لوگوں کی عزت کرتے اور میری عزت نہ کرتے، تم لوگوں کی وجہ سے برا کام کرنا چھوڑ دیتے لیکن میری وجہ سے برا کام نہ چھوڑتے۔ آج میں تمہیں اپنے ثواب سے محروم کرنے کے ساتھ ساتھ عذاب کا بھی مزہ چکھاؤں گا۔ استغفر اللہ وائی ٹی فیملی، امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری باتیں، میرا یہ بیان تھوڑا بہت تو سمجھ آ ہی گیا ہوگا، میں نے سمجھانے کی تو کوشش کی ہے۔ خیر اللہ پاک سے دعا ہے جو کچھ میں نے پڑھا، جو کچھ سنا، آپ اس پر اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا، شیئر اور لائک بھی کر دینا۔ اسی کے ساتھ میں چلتی ہوں اور